السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بہت نازک ہے۔ اکثر اس پر بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کسی بھی خوشگوار شادی کی بنیاد ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں شوہر کی عزت نفس کی۔ اچھا، ایک عام خیال ہے نا کہ ایک مرد کو خوش رکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ بس وقت پر اچھا کھانا مل جائے، صاف ستھرے کپڑے ہوں اور گھر منظم ہو۔ لیکن کیا بات واقعی اتنی ہی ہے یا ہم کوئی بہت اہم چیز نظر انداز کر رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، کھانا تو وہ کسی بھی ہوٹل سے کھا سکتا ہے نا؟ اور کپڑے دھونے کے لیے تو آج کل مشینیں ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اسے نہ کسی ہوٹل سے مل سکتی ہے، نہ کسی مشین سے۔ وہ صرف اور صرف اپنے گھر سے، اپنی جیون ساتھی سے مل سکتی۔ اور وہ چیز ہے عزت نفس۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرد کی جذباتی صحت کا بالکل مرکز ہے۔ اس کا اپنی نظروں میں اپنی قدر و قیمت کا احساس، یوں سمجھے کہ یہ اس کے حوصلے اور ہمت کی بنیاد ہے۔ چلیں اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے فہد اور زویا کی، ایک ایسی کہانی جو شاید ہمارے آس پاس بہت سے گھروں کی حقیقت ہو۔ تو فہد ایک بہت محنتی انسان ہے، سارا دن دفتر میں کام کرتا ہے، کبھی کبھی سخت مزاج باس کی باتیں بھی برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دے سکے۔ اب جب وہ دن بھر کی اس بھاگ دوڑ کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو اس کے دل میں کیا امید ہوتی ہے؟ یہی نا کہ اس سے اپنے گھر میں سکون ملے گا، اس کی کوششوں کو سراہا جائے گا، کوئی ہوگا جو اسے سمجھے گا۔ اور پھر اس امید کے ساتھ گھر آنے والے فہد کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ زویا نے شاید بے دھیانی میں ہی کہہ دیا ہو، لیکن یہ الفاظ سیدھے تیر کی طرح فہد کے دل پر لگے۔ یہاں بات سوٹ کی نہیں تھی، بات اس کی قابلیت پر سوال اٹھانے کی تھی۔ بس اس ایک جملے نے اس کی دن بھر کی محنت، وہ باس کی باتیں، وہ ساری تھکن، سب کچھ بے معنی کر دیا۔ اس کا یہ مان ٹوٹ گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ اس کی عزت نفس پر ایک گہرا زخم لگا۔ دیکھیں، فہد کی کہانی تو صرف ایک مثال ہے۔ آئیے اب ذرا ان رویوں کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی مرد کی خود اعتمادی اور عزت نفس کو آہستہ آہستہ زہر کی طرح ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر نا ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک عورت کی سب سے بنیادی جذباتی ضرورت یہ ہے کہ اسے محبت کا احساس دلایا جائے، بالکل اسی طرح ایک مرد کی سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ اسے عزت دی جائے، اسے عزت کا احساس دلایا جائے۔ آپ اسے دنیا کی ہر آسائش دے دیں، لیکن اگر عزت نہیں تو وہ رشتہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا۔ اور یہ تین کام تو جیسے رشتے کے لیے زہر ہیں۔ پہلا، موازنہ کرنا، یعنی اسے کسی اور مرد سے کمتر ثابت کرنا۔ یہ سیدھا سیدھا اس کی اہلیت پر حملہ ہے۔ دوسرا، اس کی تذلیل کرنا، اور خاص طور پر بچوں کے سامنے۔ یہ نہ صرف اس کی عزت کم کرتا ہے بلکہ بچوں کی تربیت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ اور تیسرا، اس کے اعتماد کو توڑنا، یعنی اس کی کمزوریاں یا راز دوسروں کو بتانا۔ یہ تو اعتماد کا قتل ہے۔ لیکن بات صرف مسئلے کی نشاندہی پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر زخم ہے تو اس کا مرہم بھی موجود ہے۔ تو آئیے اب ان 4 عملی قدموں کی بات کرتے ہیں جن سے اس ٹوٹی ہوئی عزت نفس کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ چاروں قدم بہت سادہ ہیں، لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ پہلا، جب وہ گھر آئیں تو شکایتوں کی لسٹ لے کر نہ بیٹھیں، اسے سکون کے کچھ لمحے دیں۔ دوسرا، چھوٹے بڑے فیصلوں میں ان سے مشورہ لیں، اس سے ان کا اعتماد بڑھتا ہے۔ تیسرا، اگر کوئی شکایت ہے بھی تو اسے اکیلے میں پیار اور نرمی سے بتائیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اگر کبھی مالی حالات مشکل ہوں تو اس کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اسے یقین دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، اس کے پیسے کے ساتھ نہیں۔ اب آتے ہیں اس پوری گفتگو کے نچوڑ پر۔ ایک ایسا اصول جو نہ صرف شوہر کی عزت بحال کرتا ہے بلکہ بیوی کے اپنے مقام کو بھی کئی گنا بلند کر دیتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کو عزت کا تاج پہناتی ہیں تو وہ جواب میں آپ کو محبت اور قدر کے تخت پر بٹھاتا ہے۔ عزت دینے سے آپ کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ یقین جانیں آپ کا اپنا مقام بلند ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی ایک چھوٹی سی کوشش کی جائے، اپنے عمل سے، اپنے الفاظ سے اسے یہ احساس دلائیں کہ اس کی محنت، اس کا وجود اس گھر کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں، ہم آپ کی رائے ضرور جاننا چاہیں گے۔ نیچے کامنٹس میں ہمیں بتائیے،
آپ کے خیال میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے عزت نفس مادی چیزوں سے زیادہ ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو اچھی لگی تو اس اچھے پیغام کو آگے پھیلانے میں ہماری مدد ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور آئندہ ایسی ہی قیمتی باتوں کے لیے ہمارے چینل قرآن و حدیث کی انمول باتوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیے، ایک مضبوط گھر صرف میاں بیوی کے تعلق سے نہیں بنتا، اس میں جڑے دوسرے رشتے بھی بہت اہم ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک اہم رشتہ بہو کا ہے۔ کیا سسرال میں اس کی ذاتی زندگی اور پرائیویسی کا احترام ضروری ہے؟ ہماری اگلی نشست اسی اہم موضوع پر ہوگی، بہو کے حقوق، پرائیویسی کا حق۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔